السلام علیکم، میں ہوں فضا اشرف اور آپ اس وقت موجود ہیں اردو فکشن ناول وائس چینل پر۔ میں لے کر آئی ہوں جنون غربت کی نیکسٹ 2 ایپیسوڈ۔ اگر آپ لوگ ناول پڑھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ چلے جی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ایپیسوڈ۔ مہندی کا فنکشن شروع تھا۔ بازل نے پہلی بار لڑکے کو دیکھا جو عمر میں کافی بڑا تھا اور اس کی فیملی کی باتیں بھی عجیب و غریب تھی۔ بازل کو اس رشتے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا سوچ کر طے کیا گیا تھا۔ وہ دادو کے پاس آ گیا۔ دادو، یہ رشتہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا میرے تو، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ تمہاری ماں کی ضد تھی، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اوپر سے پریوش نے بھی رضامندی سے دے دی تو مجھے بھی خاموش ہونا پڑا۔ بازل نے دور سے اسٹیج پر بیٹھی پری کو دیکھا تھا۔ کہاں وہ اور کہاں یہ آدمی؟ بازل کو کوفت محسوس ہونے لگی تھی اور پریوش پر غصہ بھی آنے لگا تھا کہ ایسی بھی کیا مصیبت آن پڑی تھی جو اس انسان سے شادی کرنی پڑی۔ طے یہ تھا کہ مہندی والے دن ہی نکاح کی رسم بھی ہوگی اور پھر رخصتی اگلے دن۔ حیدر شاہ مہمانوں کے پاس تھے۔ بازل نے ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ دولہے کے خاندان کے پاس بیٹھی تھی اور شاید کسی بات پر بحث ہو رہی تھی۔ بازل نے ان کے چہرے سے تناؤ کا اندازہ لگایا تھا۔ اب وہ اٹھ کر حیدر شاہ کی طرف بڑھے اور ان کے کان میں کچھ بولا اور سائڈ کی طرف لے گئے۔ بازل بھی ان کے پیچھے آیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نکاح سے پہلے ہی لڑکے کے لیے کسی اچھی جگہ گھر بھی لے دیں۔ ماں کی آواز بازل کے کانوں میں پڑی تھی۔ حیدر شاہ بولے، تم یہ رشتہ کہاں سے ڈھونڈ کر لائی ہو؟ نکاح کا وقت ہو چکا ہے اور اب یہ نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ حیدر شاہ غصے میں بولے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ ایسے ہوں گے یہ۔ جب تمہیں نہیں پتا تھا تو رشتہ جوڑنے سے پہلے ہی پتا کرنا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ آپ سلیم بھائی صاحب کا مکان جو پری کے نام ہے، اب وہی لڑکے کے نام پر کر دیں۔ آخر رہے گی تو پری ہی اس میں۔ ماں کی بات سن کر بازل کو یقین نہیں آیا تھا اور کل کو وہ کہیں ایک فیکٹری بھی لگا دیں یا چچا کی فیکٹری ہی دے دیں تو آپ کیا کریں گی؟ وہ چھپ کر باتیں سن رہا تھا، ایک دم سامنے آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ مہمانوں کو دیکھو، ہم معاملہ سنبھال لیں گے۔ بازل کو ماں نے ٹوکا تو وہ بولا، مجھے نہیں لگتا یہ رشتہ ٹھیک رہے گا ہمارے خاندان کے لیے بابا۔ اب عین وقت پر ہم کیا بول سکتے ہیں بیٹا؟ حیدر شاہ بھی واضح طور پر پریشان تھے۔ ان کے خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ بابا، ایسے رشتے بعد میں گلے کا توق بن جاتے ہیں، آپ انکار کر دیں صاف۔ مزید کسی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے نہیں ہوتا، اتنے مہمان ہیں، تماشا لگ جانا ہے۔ تماشا کوئی نہیں لگے گا، بس آپ صاف بتا دیں ان کو۔ ایسے گھٹیا سوچ والے لوگ یہ جن کو اخلاقی اقدار کا پتہ ہی نہیں ہے، ان سے رشتہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ حیدر شاہ نے گہرا سانس لیا، لیکن میں بول رہی ہوں جو، بس بہت ہو گیا، یہ میں خود بات کرتا ہوں ان سے، حیدر شاہ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو بازل نے سر ہلایا، جبکہ طیبہ بیگم ہونٹ بھیج کر رہ گئی۔ بازل باہر سے آیا تو ماں کو پریوش پر چیختا دیکھ کر پہلے تو شدت رہ گیا، بیٹے کو دیکھ کر طیبہ بیگم چپ رہ گئی تھی۔ بازل نے ایک نظر ماں کو دیکھا، پھر پریوش کو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ تم کب آئے؟ طیبہ بیگم نے بات بدلی تھی۔ آپ ایسے کیسے چلا سکتی ہیں پریوش پر ماں؟ یہ اس خاندان کی بہو ہے اور وہ بھی اس انداز میں جیسے اس سے پتہ نہیں کون سا جرم سر دے گیا ہو۔ بازل کا لہجہ سخت تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی بس۔ غلطی کوئی بھی ہو، مجھے پسند نہیں ایسے کسی پر چلانا، اور وہ بھی گھر کے نوکروں کے سامنے۔ اب تمہیں اپنی ماں کی باتیں ناپسند ہوں گی، بات کسی کی بھی ہو، اگر کوئی میری بیوی کے سامنے برابر تناؤ رکھے گا تو میں ایسا ہی ہوں۔ وہ سختی سے کہتا ہوا پریوش کی جانب مڑا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر روم میں لے آیا تھا۔ طیبہ بیگم سلک کر رہ گئی تھی۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کچھ بھی کہے گا تم سنتی رہو گی؟ روم میں آتے ہی وہ پریوش پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ اس خاندان کی بڑی ہیں، ڈانٹ سکتی ہیں، وہ اتنا کہہ پائی تھی۔ بات یہ ہے کہ انسان کو جگہ اور وقت دیکھ کر ہی کچھ کہنا چاہیے۔ کرو گی یا سروائیو کرو گی زندگی میں، یا ایسے ہی تم کسی بے رحم
किसी की बेरहमी सहोगी। परी क्या बोलती, उसे तो आदत थी सब कुछ की, सब कुछ। परी क्या बोलती, उसे तो आदत थी इस सब की। कुछ नया तो नहीं हुआ था। नया शायद बस ये हुआ था कि कोई उसके लिए पहली बार बोला था। वो बेड पर दोनों हाथ जोड़े बैठी थी। बादल कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके हाथ थाम कर उसके सामने बैठते हुए नरमी से बोला, देखो दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, ना आपकी खुशी से ना गम से। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी कबूल की है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, मगर हर जगह मैं मौजूद नहीं हूँगा। तुम्हें अपने हक के लिए बोलना और सीखना पड़ेगा, वरना दुनिया तुम्हें रौंद कर आगे निकल जाएगी। और जैसा मैंने कहा, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। वो मदम लहजे में बोल रहा था। परिविश को पता नहीं चला कब उसकी आंखों से आंसू टपके थे। अरे वो खुला गया था। क्या हो गया यार, बहादुर बनो, ऐसे मत करो। वो उसकी आंखों के कोनों से आंसू चुनते हुए बोला था, रिश्तों के आगे लड़ना मुझे नहीं आता। बादल ने गहरा सांस लिया था। लड़ो मत, मगर दफ़ा तो कर सकती हो, अपना बस वही कर लो। वो उसका हाथ थपथपाता हुआ उसे देख रहा था। अब चलो आंसू साफ करो, ड्रेस बदल कर आओ, हम बाही जा रहे हैं। वो खड़ा होता हुआ बोला तो परी चौंकी। बाही किधर? ऐसे ही बस कहीं चलते हैं। मगर वो ताई ने बोला, मैं उनको बता दूंगा, फिक्र ना करो। वो इनकार करना चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों वो नहीं कर पाई। हम ज़िंदगी के बारे में जो सोचते हैं वो ज़िंदगी हमारे बारे में नहीं सोचती है। हम फैसले करते हैं या इरादे, और ज़िंदगी बहरहाल इन फैसलों और इरादों के बरअक्स अपने रास्ते पर चलती रहती है। ज़िंदगी बहती हुई नदी की तरह है, इस पर अपनी मर्ज़ी का बंध नहीं बांधा जा सकता। अगर इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है तो ज़िंदगी बंधे गई मर्ज़ी के बंध के साथ इंसान को भी तोड़कर अपने साथ बहा ले जाती है। परविश ये बात समझ चुकी थी कि वो जो सोचती है वो नहीं हो सकता, जो हो रहा है क्यों ना उसे होने दिया जाए। इस रिश्ते से वो खुश नहीं थी, मगर चुप हो चुकी थी। एक वक्त ऐसा था कि इंसान अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता था, वो बस खामोश इख्तियार कर लेता है, या फिर हालात से नज़रें चुराता है और समझता है कि सब कुछ हो गया। हैदर शाह के कोरे से जवाब ने भी वही किया था। वो निकाह से इनकार कर चुके थे। तैयबा बेगम हैदर शाह को सामने समान मनाने की कोशिश में थी कि वो बात मान ले तो मामला ख़त्म हो जाए, मगर बात बनने हुई बिगड़ चुकी थी। हैदर शाह अपने असूलों के पक्के इंसान थे। वो लचक दिखा भी देते, मगर उनके इनकार की सिचुएशन ऐसी बनी थी कि बादल की मदाखलत की वजह से वो सब लोग वापसी राह लेने लगे थे। उनके हैदर शाह के साथ सख्त रवैये रखने की वजह से बादल ना चाहते हुए भी उनके मामले में पड़ चुका था, और फिर वही हुआ, वो निकाह छोड़कर चले गए थे। बादल ने अपने बाप की इज़्ज़त का सोचा, बस कौन करेगा शादी फिर इससे। इस बात से वो इस कदर भड़क गया कि बिना खुद ही शादी का बोल गया था। तैयबा बेगम को जिस बात का डर था वो ही हकीकत में उनके सामने आ चुकी थी। शाह की ज़बान तो ज़बान होती है। बादल बोल कर थोड़ा परेशान तो हुआ, मगर तीर कमान से निकल चुका था। परिविश को तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दादा खुशी से निहाल दी थी और हैदर शाह भी मुतमईन थे, मगर तैयबा बेगम का हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। जो होना होता है अपने वक़्त पर हो ही जाता है। अब ये अच्छा या बुरा, इसका फ़ैसला वक़्त पर ही होना था। तो कहाँ जाना चाहोगी? गाड़ी में उसे बिठाते हुए बादल ने सवाल किया। कहीं भी जहाँ आप खुश हों। बादल ने गाड़ी स्टार्ट की और करीब ही एक रेस्टोरेंट में उसे ले आया। मेन्यू भी उसी ने डिसाइड किया और मंगवाया। जब वेटर खाना लगा चुका तो बादल ने उसे देखा जो सहमी हुई बैठी थी। लोग समझेंगे तुम्हें मैं अगवा करके लाया हूँ, बादल ने बात शुरू की। ऐसा नहीं है, लग तो ऐसा ही रहा है। बादल ने उसकी कैफियत देखते हुए कहा, आपको ताई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें लगेगा मैंने कुछ कहा है आपको। अरे तुम्हारी सुई वहाँ ही अटकी हुई है अभी तक। बादल ने मुंह बनाया। फिर भी वो बड़ी हैं। बादल ने गहरा सांस लिया। बड़े होने का सबूत भी देना चाहिए उनको। वैसे भी मैं जाना उनको वो अपनी ही ज़िद में होती हैं। मैं जानता हूँ वो अपनी ही ज़िद में होती हैं हर वक्त। मैंने सिर्फ हक की बात की बस। तुम या कोई भी और होती तब भी मैं ऐसा ही करता। वो कुछ नहीं बोली। चलो अब खाना खाओ, बादल ने हुक्म दिया तो परिविश आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने लगी। बादल सोचने लगा कि उसका क्या करे। जैसा उसका मिजाज था वो तो अल्लाह मियाँ की गाय बनी हुई थी।
اور وہ جانتا تھا کہ معاشرہ اسے زخم کر دے گا۔ طیبہ بیگم کا بازل اور پریوش کو ایک ساتھ دیکھ کر سلگ جاتی تھی۔ ان کی شروع سے کوشش تھی کہ پریوش بازل سے دور رہے۔ انہیں اپنے شوہر کی سخاوت اور بازل کی نرم دلی سے ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا تھا، اس لیے جب بازل کی تعلیم مکمل ہونے کے قریب تھی تب انہوں نے بازل کے رشتہ دیکھ کر پریوش کو اپنے گھر سے نکالنے کی کی تھی، مگر قسمت کے آگے ان کی ایک نہ چلی تھی۔ وہ اپنی چالیں چل رہی تھی اور قسمت اپنی۔ ان کی خواہش تھی کہ بازل کی شادی ان کی چھوٹی بہن کی بیٹی انسا سے ہو جائے۔ وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جن کی ضد کبھی ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ اپنی ضد کے آگے کسی کو بھی قربان کر دیتی ہیں۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں غلطیاں لان میں ٹہل رہی تھی جب بازل وہاں آیا۔ ہم کل نارکزان کے لیے جا رہے ہیں۔ بازل بیٹا کیوں نہیں، ضرور جاؤ۔ اندر سے وہ سلگ گئی تھی مگر انہوں نے لہجہ کنٹرول رکھا تھا اپنا۔ بازل نے سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ طیبہ بیگم نے سوچ لیا وہ میٹھی چھری بنیں گی۔ تیاری کر لو، کل ہم ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں۔ بازل نے پریوش کو بتایا تو وہ چونکی۔ کیوں کیا مطلب ہوا، ہنی مون پر کیوں جاتے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پریوش کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اتنے دور جانا ضروری ہے کیا؟ ہم یہیں کہیں گھوم آتے ہیں۔ کبھی کبھی پاس آنے کے لیے دور جانا پڑتا ہے بیگم۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ ایسے؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ وہ مزید اس کے قریب اسے پاس آنا کہتے ہیں۔ پریوش کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے قدرے قریب آ گیا تھا۔ اس کی پرفیوم کی مہک اسے اپنے اندر سے آتی محسوس ہونے لگی تھی۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ تم اتنا ڈری کیوں رہتی ہو؟ اس کے لال چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ آپ پلیز ذرا دور ہو کر بات کریں۔ اس کی قربت سے گھبرائی وہ منمنائی تھی۔ دور ہونے کے لیے نہیں ہوں یہاں میں۔ وہ مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ پریوش کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھی۔ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولا تھا۔ آپ ایسے مت کریں، میں تو کچھ نہیں کر رہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ وہ خوفزدہ ہرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ بازل نے سوچ لیا تھا وہ اسے بہادر بنائے گا تاکہ وہ اپنے لیے لڑ سکے۔ وہ پیچھے ہوا تو پریوش کی سانس میں سانس آئی۔ تمہیں مجھ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ جو اپنے ہوتے ہیں ان سے اپنایا جاتا ہے، ان سے ڈرا نہیں جاتا۔ پریوش کیا بولتی، اسے کسی نے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنے خول میں قید رہتی تھی۔ تمہیں بولنا چاہیے، کہنے سے باتیں سلجھ جاتی ہیں۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہوتا ہوا بولا تھا۔ مگر مجھے کہنا نہیں آتا۔ مطلب ایسا کچھ نہیں ہے کہ کہوں۔ ہمارے پاس ہمیشہ سے ہی کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی سننے کی کوشش کر لے تو تمہارے پاس بھی ہوگا کچھ نہ کچھ۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کے پاس کہنے کو کیا ہے، یا کیا وہ بازل سے کہہ سکتی ہے۔ وہ بازل کو دیکھنے لگی خاموشی سے۔ وہ بے شک وجیہہ تھا، خوبصورت اور سحر انگیز۔ اسے دیکھ کر کبھی وہ سوچ نہیں سکتی تھی وہ اس کا شوہر ہو سکتا ہے، مگر قسمت کے کھیل جو بھی تھا اب وہ اس کا شوہر تھا۔ گاڑی شمال کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ محبوب سی گزرتے ہوئے حسین مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ بازل گاہیں ایک نظر اس پر ڈالتا اور پھر اسٹیئرنگ پر نگاہیں جما لیتا۔ وہ آج صبح ہی نکلے تھے۔ راستے میں ناشتہ کر کے وہ اب پھر سفر پر گامزن تھے۔ راستے خوبصورت تھے اور شاید ہم سفر بھی۔ سڑک ندی کے کنارے بھاگ رہی تھی اور کبھی کبھی کہیں سے برف پوش پہاڑ نہیں دکھائی دیگر اوجھل ہو جاتا تھا دیکھ کر، اور کبھی کبھی کہیں سے برف پوش پہاڑ دیکھ کر اوجھل ہو جاتا تھا۔ تاریکی پھیلنے کے قریب وہ گیسٹ ہاؤس پہنچے تھے۔ وہ سارا دن سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی سردی کی لہر میں اضافہ ہوا تھا۔ بازل نے آتش دان میں خشک لکڑیاں جلائی تھیں جبکہ پریوش کپڑے بدلنے گئی تھی۔ بازل نے شیشے کے باہر دیکھا جہاں دھند آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ برف روشنی میں دھندلا کر پھیلا واضح ہو رہا تھا۔
बरीकी रोशनी में धुंध का फैलाव वाज़ेह हो रहा था। परिविश खामोशी से बादल के पास आकर बैठी थी। उनके दरमियान लकड़ी जलने की चटकने की आवाज़ें थी। बादल ने परिविश को देखा। आग की रोशनी में उसका चेहरा तमतमा रहा था। बादल की नज़रें उसकी गर्दन से होते उसके सीने पर आ रुकी। गले से झांकते हुए सीने की लकीर। बादल ने गहरा सांस लिया। बादल को काफ़ी की तलब होने लगी थी। सो बाहर गाड़ी से काफ़ी का सामान उठा लाया था। ये किस कदर खूबसूरत है। काफ़ी बना कर उसे देते परिविश ने शीशे से बाहर देखते हुए कहा, जहाँ धुंध में लाइटें दिया बनकर टिमटिमा रही थी। हाँ, सो तो है। काफ़ी का सिप लेते हुए बादल ने कहा, एक लम्हा जिसमें सुकून हो किस कदर खूबसूरत होता है। लकड़ी चटकने की आवाज़, धुंध फैलती हुई सर्दी का अजीब सा एहसास। ये गेस्ट हाउस बाजार से हटकर था। सो अजीब सी खामोशी का सामना था। वो दिन भर की थकी हुई सो जल्दी उठकर बिस्तर में चली गई थी। बादल काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा था। वो गहरी नींद में थी जब उसे एहसास हुआ कोई उसके सीने को छू रहा है। एक नए लम्स का एहसास जो अजीब सा नशा तारी कर देने वाला था। एक हाथ जो उसके सीने की गर्मी को छूते हुए नीचे का सफ़र तय कर रहा था। परिविश का वजूद अजीब से सरशारी से लबरेज हो रहा था। और फिर उसे महसूस हुआ जैसे 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 दो होंठ उसके सीने की तपश में पिघलते हुए दीवाना वार उसे छूते हुए उसके पेट और फिर शलवार में चुभे दो होंठों से टकराए थे। एक सिसकी के साथ उसकी आंखें एकदम खुली थी। कमरे में नीम तारीकी थी। उसकी निगाहों को अंधेरे से मायूस होने में वक़्त लगा। बादल साथ सोया हुआ था। खिड़की से बाहर हल्की बारिश गिरने लगी थी। क्या वो ख्वाब था या बादल? परिविश को समझ नहीं आया था। उसे अपने बदन पर दो होंठों का एहसास अभी तक हो रहा था। ये अजीब सा एहसास था या ऐसा एहसास जिसमें खौफ और लज्जत दोनों ही थे। मगर वो क्या था, ख्वाब या बादल या कौन? वो समझ नहीं पाई थी। सुबह की मध्यम रोशनी ने धुंध की चादर से झांका तो बादल की आंखें नींद से खुली थी। सामने का मंजर दिलफरेब था। वो गहरी नींद में सोई थी। शरीर बालों की लिट चेहरे को चूम रही थी और उसकी गर्दन से उसका शोला बदन हुस्न व अदावत नज़ारे दे रहा था। बादल ने गहरा सांस लिया और बिस्तर से उठ बैठा। अगर वो उसे देखता रहता तो शायद वो अपने आप पर काबू ना रख पाता। वो खामोशी से उठकर बाहर आया और सिगरेट पीने लगा। पेरिस और न्यूयॉर्क की ज़िंदगी में उसका वास्ता बहुत सारी हसीनाओं से पड़ा था। औरत का बदन बादल के लिए नया नहीं था। वो सैकड़ों हसीनों के जिस्म का जाम पी चुका था। मगर वो गंदमी रंग की लड़की में अजीब सी कशिश थी। बादल वापस रूम में परिविश को जगाने आया तो वो अब सीधी लेटी थी। बिस्तर की सिलवटों में बिखरा हुआ सा नीचे में ढला बदन, धड़कते हुए सीने की समुद्री लहरें। बादल बेहतियार से आगे बढ़ा और उसके लिप्स पर लब पिवस्ट कर दिए। क्या कर रहे हैं आप? उससे धक्का देती हुई वो बेदार हुई थी। जो मेरा हक है वही, वो सुकून से कहता हुआ दोबारा उस पर झुका था। परे हटे, ऐसे नहीं कर सकते आप मेरे साथ। वो उठ बैठी थी। क्यों नहीं कर सकता? बादल को उसका अंदाज़ बुरा लगा था। वो उसकी बीवी थी और ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो कोई अजनबी हो। बस नहीं कर सकते आप। बादल आगे बढ़ा और उसके बाजू को पकड़ते हुए उसे करीब किया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम मेरी बीवी हो और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। जी नहीं। वो बादल के बाजू में कसम खा कर रह गई थी। बादल ने जवाबन उसे बेड पर गिराया था। मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आ रहा हूँ और तुम इतना सब कुछ होने के बावजूद उल्टा मुझे ही नखरे दिखा रही हो। बादल ने गुस्से से उसे देखा था। मुझे छोड़ दें आप। नहीं छोड़ूंगा। उसे मज़ीद अपने करीब करते हुए बादल ने सख्ती से जवाब दिया था। आपको हो क्या गया है? बादल को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ है जो हुआ है तुम्हें हुआ है, वो सर्द लहजे में कहता हुआ दूर हटा था।
پریوش جو اس کے یوں قریب آنے سے نڈھال ہو رہی تھی، اس کی جان میں جان آئی تھی۔ یقیناً رات بھی بازل ہی تھا جو اس کے سوتے میں اس کے ساتھ کچھ کر رہا تھا۔ پریوش کو یقین ہو گیا تھا، تم میرے صبر کا امتحان لینا بند کر دو گی تو اچھا ہوگا، بازل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پریوش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، نہ اسے اپنے انکار کی سمجھ آ رہی تھی، نہ بازل کے انداز کی۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ بھی ہو مگر تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہو بازل۔ اور ریلی؟ اس نے ہونٹ سکیڑے اور سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ ہاں بالکل۔ وہ غصے سے لال ہوئی تھی۔ اب تک تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میری جان۔ اس پکڑ کی قریب کرتے وہ ہولے سے اس کے کان میں بولا تھا، پیچھے ہٹو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ بازل نے جواباً اس کے ہونٹوں کو اپنے لپس کی گرفت میں جکڑا تھا۔ پریوش کا بدن گویا سمٹ کر اس کے جلتے ہوئے لبوں پر آن ٹھہرا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں یوں تھی جیسے کوئی چڑیا باز کے پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ تمہیں ہر چیز کا ڈیمو دکھانا پڑتا ہے، وہ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا ہوا بولا تھا۔ تم غلط کر رہے ہو، وہ چلائی تھی۔ اگر تمہارا اشارہ تمہارے ہونٹوں کے جام کو پینے کی غلطی کی طرف ہے تو ایسی غلطیوں کی اب عادت ڈال لو سینوریٹا۔ وہ شوخی سے کہتا ہوا دروازے کی سمت بڑھا تھا اور پریوش وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پریوش کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اکیلے ہی گھومنے نکل گیا تھا اور ابھی واپس آیا تھا۔ روم میں داخل ہوتے اس نے 0 واٹ جلا بلب جلایا۔ محترمہ پورے بیڈ پر ہی تقریباً آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، خواب خراشوں کے مزے لے رہی تھی۔ ہونٹ بھینچے ہوئے بازل نے کوٹ کرسی پر پھینکا اور کچن میں آیا جہاں خالی فریج اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ بڑبڑایا تھا اور بنایا ہوا واپس روم میں آیا اور جان بوجھ کر دروازے سے پٹک کر بند کیا۔ اس نے آواز پر ایک آنکھ کھول کر اس کو دیکھا تھا، مگر مجال ہے کوئی مزید رد عمل دیا ہو۔ کافی دیر وہ بیڈ پر اس کے آڑے ترچھے پڑے وجود کو دیکھتا رہا۔ میں کہاں لیٹوں اب؟ وہ بھڑک گیا تھا۔ اف، کہیں بھی لیٹ جاؤ، نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ کہاں لیٹوں؟ بیڈ پر تم بے ہنگم طریقے سے سو رہی ہو۔ اس کے پاؤں کو پکڑ کر گھسیٹ کر اسے کنارے کرتے ہوئے وہ تپا تھا۔ ابھی اسے لیٹتے ہوئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمیشہ کی طرح پہلے اس کی ٹانگ اس کے اوپر آئی اور پھر سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا موصوفہ نے اس کو کندھے کو تکیہ بنایا تھا۔ اسے کیفیت ہونے لگی تھی۔ جاگتے ہوئے جب وہ قریب آتا تھا تب وہ دور ہوتی تھی اور سوتے ہوئے اسے خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں پڑی ہے۔ وہ انتظار کرتے ہوئے سو گیا کہ کب وہ اسے شناختی سے سونے دے گی۔ صبح اچانک ہی اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی پر نظر پڑی تو وہ بری طرح چونکی تھی۔ 10 بجنے والے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا پریوش، اس نے آواز دی۔ کیا مصیبت ہے یار، کیوں چلا رہے ہو؟ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کا پاڑا چڑھا تھا۔ ٹائم دیکھا تم نے؟ وہ غصے سے بولا۔ میں کیوں دیکھوں؟ تمہیں وقت دیکھنا نہیں آتا کیا؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ نیند میں ہاتھ چلاتے ہوئے اس کا منہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے ہوا۔ نیند میں اس کے بڑے بڑے ناخن اس کی آنکھوں میں نکال سکتی تھی۔ یار میں نے کیا مصیبت اپنے گلے میں ڈال لی ہے؟ اٹھو یار، حد ہو گئی، اسے کھینچتے ہوئے بولا۔ جواب میں وہ اس کے بازو سے لپٹ کر مزید گہری نیند جانے لگی تو اس نے بازو کھینچا۔ یار میں تمہارا شوہر ہوں یا تکیہ تمہارا؟ کبھی میرے اوپر پڑی ہوتی ہو، کبھی سر رکھا ہوا ہوتا ہے مجھ پر، اور جب میں قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تو انکار کرتی ہو۔ سونے دو نا، وہ اس کی حالت میں بولی۔ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اچھا، جاتے ہوئے ایک سینڈوچ اور کافی بنا جانا میرے لیے بھی۔ وہ کمرے سے نکل رہا تھا جب وہ پیچھے سے بولی تھی، پہلے ملک شیک بنا دو۔ وہ طنزیہ بولا تھا۔ سچی میں؟ اس کی آنکھیں پوری کھلی تھی۔ اب مینگو والا بنانا، چینی کم ڈالنا۔ اور وہ فوراً ترتیب بتانے لگی۔ وہ مزید رکا نہیں تھا وہاں دھڑم سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔
بازل کو نہ تو پری وش کی سمجھ آ رہی تھی نہ اپنی، کبھی وہ خود اس کے پاس آ جاتی اور کبھی اس کے قریب کرنے سے بھڑک جاتی۔ سوتے ہوئے وہ مطمئن سے اس کے بازو پر آ جاتی تھی۔ سونے کے معاملے میں وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سونے والی تھی۔ بازل ٹیرس پر کھڑا اسی الجھن میں تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ تو اس کے لیے عورت کا جسم نیا تھا نہ تو اس کے لیے عورت کا جسم نیا تھا نہ عورت، مگر وہ جو کوشش رکھتی تھی عجیب تھی۔ وہ جو کشش رکھتی تھی عجیب تھی، ایک ایسی حیوانی کشش جو بازل کو اس کے قریب آنے کے لیے بےتاب کرتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف جھکتا تھا۔ بازل کو ابھی تک اپنے بدن سے اس کی خوشبو پھونٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ بازل زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پریوش کا برتاؤ بازل کو تپا دیتا تھا۔ اگر وہ بیگانی تھی تو بیگانی بنی کیوں نہیں رہتی تھی؟ وہ پل میں تولا پل میں ماشا بن جاتی تھی۔ بازل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ زبردستی کر لیتا تھا، جس کے بعد میں اسے افسوس ہوتا تھا۔ تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ جب بازل کو نادازہ ہوا وہ پھر پیچھے رہ گئی تو رک گیا تھا وہ۔ عادت ڈال رہی ہوں بس، پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب ملا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں ساتھ چلنا سیکھ جانا چاہیے؟ وہ اب دانستانہ قدموں سے چل رہا تھا تاکہ وہ پھر سے اس کے پیچھے نہ رہ جائے۔ میں نے سیکھا تو تھا، پر تمہیں تیز چلنے کی عادت ہے ہمیشہ سے۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ اس کو پیچھے چھوڑ دینے کی عادت تھی، مگر کہہ نہیں سکی۔ وہ جانتا ہی کہاں تھا کہ کچھ پریوش کے دل کے بارے میں، مگر وہ بنا کہے بھی اس کی دل کی بات سن لیتا تھا۔ سو رک گیا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی جنگیں خود لڑنا پڑتی ہیں۔ میں نے کوشش کی تھی جب تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر یورپ گئے، اور کبھی کبھی انسان کو اپنی جنگیں خود لڑنا پڑتی ہیں۔ میں نے کوشش تو کی تھی جب تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر یورپ گئے، اور تب سے وہاں تک جب مجھے کسی بوڑھے لالچی سے بیاہ جا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ گئی تھی، میں نے تمہیں شروع سے کہا تھا کہ میں ہمیشہ تمہیں بچانے کے لیے موجود نہیں رہوں گا، اور میں آیا تو صحیح، کم از کم عین وقت پر موجود تھا، تبھی تم آج میری بیوی ہو۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا بینچ پر بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ ابھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اسے بچا لیتا تھا اور وہ اس پر بھروسہ کرتی تھی، ہمیشہ سے ہی، یہاں تک کہ اس بات سے بے خبر دل میں کیا سوچتی ہے، اور وہ بھی بس انسانی ہمدردی کے لیے شاید اس کے حق میں بولتا تھا، ورنہ ان کے درمیان کچھ بھی تھا مگر محبت تو نہیں تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے کسی جگہ موجود نہ ہو۔ پھر پتہ نہیں کیوں وہ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا تھا، اپنا دفاع کرنے کی قابلیت دان کرنے لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ویسا نہیں بن پائی تھی جیسا وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، مضبوط اور خود اعتماد۔ اس کے بعد وہ ہر جنگ میں چاروں شانے چت کرتی چلی گئی۔ نہیں تھی یہ وہ جانتی تھی، واریر نہیں تھی وہ یہ جانتی تھی، وہ اچھی اسے اپنے لیے یا اپنے حق کے لیے لڑنا کبھی نہیں آیا۔ وہ ہر چیز قبول کر لیتی تھی، یہاں تک کہ اس نے انچاہا ساتھی بھی قبول کر لیا تھا، اور وہ ہر جنگ جیتا آیا تھا۔ اپنے حق کے لیے وہ کوئی بھی جنگ چھڑ سکتا تھا، ہر جنگ کے نتیجے کو اپنے حق میں وہ بہتر بدل دینے والا ہے، وہ جانتی تھی۔ ہاں، وہ ایسا ہی تھا جس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکے، جس کی موجودگی کی علامت ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس شخص کی غیر ویکورٹی ہی تھی ڈیفرنٹ موجودگی۔ وہ اسے ہمیشہ گرنے سے پہلے سنبھال لیتا تھا۔ I'm sorry guys، یہ ناولس کچھ مسٹیکس میں لکھا ہوا ہے، جیسے پڑھنے میں مجھے بھی مسٹیکس ہو رہی ہے، تو اگر آپ لوگ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو پھر پلیز معذرت۔ وہ اسے ہمیشہ گرنے سے پہلے سنبھال لیتا تھا، مگر اب
جب وہ اتنے سالوں بعد آیا اور پھر اچانک اس کا شوہر بن گیا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیا رد عمل دینا چاہیے۔ جب وہ پاس آتا تو وہ دور بھاگتی، جب وہ دور جاتا وہ اسے ڈھونڈنے لگتی تھی۔ اتنے سالوں میں کبھی اسے بازل کا خیال ایسے نہیں آیا، وہ جانتی تھی یورپ جا کر وہ بھول گیا ہوگا۔ یہاں تک کہ جب اس کی کال بھی وہاں سے آتی تب بھی کبھی بازل نے پریوش کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اور اب وہ آیا اور اس کا شوہر بن گیا تھا۔ قدرت کے کھیل وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ چلے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر آپ لوگوں نے ناول پڑھ لیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔